الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 29 مئی بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے، شرح ادب المفرد۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 214 ہے غالباً، انشاءاللہ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 1182 سے لے کر 1186 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب الاحتباء، احتباء کا بیان۔ حدیث نمبر 1182۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا قرۃ بن خالد قال حدثني قرۃ بن موسى الجہینی عن سلیم بن جابر الجہینی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محتب فی بردۃ۔ یہ حضرت سلیم بن جابر جوہینی جوہینی نہیں الجہمی جہمی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی چادر میں احتباء کی حالت میں تشریف فرما ہے۔ احتباء سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جس طرح بھائی کوئی ایک آدھا پنکھا تو بند کرتے ہیں آپ، جس طرح وہ یہاں سے چادر لی اور یہاں باندھ لی تو اس چادر کے جو لڑ تھے وہ سرکار کے پائے اقدس کو لگ رہے تھے، اس حالت کو احتباء کہتے ہیں۔ یعنی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي بُرْدَةٍ وَإِنَّ هَذَا وَإِنَّ هُدَى بِهَا وَإِنَّ هُدَّى بَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ، اور اس کی چادر کے کنارے حضور کے قدمین شریفین پر لگ رہے تھے۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، اسی حالت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصنی، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائی، بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، قال علیک باتقاء اللہ۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ کہ اگر ایک طرف گناہ ہو اور گناہ کرنا آسان ہو تو اللہ سے ڈر جا۔ اللہ کا ڈر تقوی کا مطلب ہے وہ ڈر جس کو دل میں لا کر، خیال میں لا کر ہم گناہ چھوڑ دیں، برائی چھوڑ دیں، بری بات چھوڑ دیں، برا عمل چھوڑ دیں، بری سوچو فکر چھوڑ دیں۔ یہ پہلی نصیحت۔ اور دوسرا، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی نیکی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے چھوٹی سی نیکی تیری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ بعض لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہے، وہ بیچارے نیکی کر کے تھکے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کسی اور سے کرا لو، ہم نے تو فلاں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہر نیکی کا اپنے آپ کو ضرورت مند اور محتاج سمجھنا چاہیے۔ یہ 2 نصیحتیں ہوگی جی۔ اور تیسری، وَلَوْ أَن تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِي مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ۔ تیسری نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تو اپنے ڈول کو پانی مانگنے والے کے ڈول میں ڈال دے، کسی نیکی کے کام کو حقیر ہے، آگے اس کی مثال دی، فرمایا اگرچہ تو کسی پانی نکالنے والے کے ڈول میں اپنا پانی ڈال، یعنی تو بھی نکال رہا ہے وہ بھی نکال رہا ہے، مگر کیا ہے کہ وہ کمزور ہے،
اتنا زیادہ کھینچ کے نکال ہے، یا اس کو پیاس زیادہ لگی ہے تو تو اپنے ڈول سے نکال کے بھائی اس کے ڈول میں ڈال دے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ او تکلم اخاک ووجہک ووجہک منبسط، اور تیسری وصیت حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی، تیسری بات کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے، اس سے بات کرے تو ذرا کھلے ہوئے چہرے سے بات کر۔ سبحان اللہ۔ اتنا گھٹیا چہرہ بنا کے ملنا، یا اتنی سڑیل چہرے سے ملنا، یا سڑیل انداز سے ملنا، یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں۔ فرمایا کھلے ہوئے چہرے سے مل، ہلکا ہلکا تبسم یہ لا کے مل، اس پر بھی اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی جی۔ اور چوتھی بات فرمایا وَإِيَّاكَ وَاسْبَالَ الْإِزَارِ، فرمایا کہ اپنی چادر یا شلوار جو ہم پہنتے ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ بولو بھائی، ٹخنوں سے اوپر کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، کہ بھائی یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا متکبر کی علامت ہے، یہ تکبر ہے۔ اچھے بھلے نمازی لوگوں کے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے، اور نماز میں بھی نہیں ہوتے، باہر تو کیا ہونے۔ تو فرمایا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور متکبرین سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو ٹخنے ننگے نہیں رکھتا اس کے ٹخنے جہنم میں جائیں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ٹخنے ننگے نہ کرنے والے سے اللہ کلام ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے، عورتوں دے ننگے ہو گئے اور مردوں دے کجے گئے، الٹ معاملہ ہو گیا جی۔ تو یہ 4 باتیں ہوگی جی۔ آگے فرمایا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ غَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلَا تُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعُوهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ۔ یہ کمال کی بات فرمائی، فرمایا کہ کوئی تیری بے عزتی کرے، توجہ سے سننا بھائیو، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ پورا دین ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی تجھے عار دلائے، تیری بے عزتی کرے، اور وہ عیب تجھ میں ہے، بولو وہ عیب تجھ میں ہے، مگر تو اس سے توبہ کر چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بڑی گندی عادت ہے نا کہ کوئی آدمی آگے بیچارہ کام کر رہا ہے، اس کی زندگی کے پیچھے 8 سالہ گناہ بھی اٹھا کے لے آئیں گے، اس نے وہاں یہ کیا تھا تو تھے نہیں سی کیتا۔ فرمایا اگر وہ تیرا عیب جانتا ہو اور تجھے تیرے عیب سے آر دلائے، اور تو اس کا عیب جانتا ہو تو آر نہ دلانا۔ نہیں سمجھے بھائی، جڑا جو سانو تانا دے رہے ہیں وہ کوئی صحابی تے نہیں ہے نا، ان یہ برائیاں بھی ہون گیا۔ فرمایا اگر وہ تیرا عیب جانتا ہے اور تجھے آر دلا رہا ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، تو آر نہ دلانا، خاموش رہنا، چپ رہنا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا دعہو، چھوڑ دینا اس کو، یکون وبالہ علیہ، انشاءاللہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کا وبال اسی بدبخت پر پڑے گا جو لوگوں کو آر دلا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی کر رہا ہے۔ وَأَجْرُهُ لَكَ، اور تیرے لیے اللہ اجر قائم کر دے گا، خاموشی پر بھی اجر، اور وہ جو تیری بے عزتی کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، اور تیری سیلف رسپیکٹ کو خراب کر رہا ہے، اس پر تو صبر کر جا، اللہ تجھے اجر عطا کر دے گا۔ اور ولا، آخری بات فرمائی ولا تسبن شیئا، کسی کو گالی نہ دینا۔ بولو بھائی، کسی کو کبھی کبھی نکل جاتی ہے غصے میں تو توبہ کر لو، بعد میں استغفار کر لو، اس بھائی سے بھی معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگ لو۔ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، کم از کم اللہ سے تو مانگ لو، اصل سلسلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ کالا فما سببت بعد دابۃ ولا انسانا، کہ جب حضور نے مجھے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی انسان اور جانور کو بھی گالی نہیں دی، کسی انسان اور جانور کو گالی نہیں دی۔ یہ جی آگے ہے حدیث نمبر 1183۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنی ابن ابی قدیک قال حدثنی ہشام بن سعد عن نعیم المجمر عن ابی ہریرہ قال ما رأیت حسنا
قط الا فادت عینای دموعا. آئے ہائے ہائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, میں رونے لگ پڑتا ہوں. کس وجہ سے؟ وجہ بتائی بڑی کمال کی. کہتے ہیں کہ وذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما, ایک دن یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نکلا اور فوجدنی فی المسجد, اور مسجد سے نکلے اور حالت یہ تھی کہ فاخذ بیدی, سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ پتلے سے صحابی تھے, کہتے ہیں کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فانطلقت معہ, میں سرکار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. فما کلمنی حتیٰ میرے ساتھ حضور نے کوئی کلام نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. آپ بھی چپ ہیں میں بھی چپ جا رہا ہوں. جئنا سوق بنی قینقاع, حتیٰ کہ بنی قینقاع کا بازار آ گیا. فتح ففیہ ونظر, حضور چکر لگا رہے ہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ثم انصرف وانا معہ, اور میں بھی حضور کے ساتھ تھا. اور پھر کیا ہوا, واپس آ گئے. حتیٰ جین المسجد, حتیٰ کہ ہم مسجد میں دوبارہ تشریف آ گئے. فجلسا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. فاجتبی ثم قال, اور بیٹھتے ہی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این الکاعن ادعو لی لکاعن, کہ میرا بچہ کہاں ہے. بیٹھتے کیا فرمایا, میرا بچہ کہاں ہے, اور فرمایا میرے چھوٹے بچے کو بلاؤ, میرے پاس بلاؤ. فجاء حسن, حتیٰ کہ حضرت حسن پاک تشریف لے آئے, حاضر ہو گئے سرکار کی خدمت اقدس میں. امام حسن پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ. یشتد فوقع فی حجرہ, تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ ثم ادخل یدہ فی لحیتہ, حضرت حسن کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی ہو کر بیٹھ گئے, جس طرح آپ چوکڑی میں بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھ گئے. فرمایا بلاؤ میرا بیٹا کیا ہے. امام حسن آئے اور آتے ہی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی ہاتھ امام حسن پاک نے سرکار کی داڑھی میں لگانے شروع کر دیے, آپ کی ریش مبارک میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا, ثم جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاہ فیدخل فاہ فیہ, تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک کھولا تو اپنا منہ مبارک ان کے منہ مبارک میں ڈال دیتے, یعنی حضور پاک اپنا منہ امام حسن کے منہ میں ڈال دیتے. عرب لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بچوں کے ہونٹ بھی چوم لیتے ہیں, ان کی زبان بھی چوم لیتے ہیں. اس کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کی زبان چوس لیا کرتے تھے, ہونٹ چوس لیا کرتے تھے, ہونٹ چوم لیا کرتے تھے, گال مبارک چوم لیا کرتے تھے. تو یہ وہی نقشہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ ثم قال, پھر حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحببہ واحب من یحبہ, تو بھی اس سے محبت کر اور ہر اس آدمی سے بھی محبت کر جو میرے اس نواسے حسن سے محبت کرے. سبحان اللہ. کیسی پیاری حدیث ہے. امام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بات یاد کرتے ہی امام حسن کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ان سے حضور کو کتنا پیار تھا. اللہ بھائی ہمیں بھی اصحاب اور اہل بیت سے محبت عطا فرمائے. تو جی آگے ہے جناب حدیث نمبر 1184, باب من برک علی رکبتیہ, جو آدمی اپنے گھٹنوں پر بیٹھے. یہ ہوتا ہے گھٹنوں پر بیٹھنا, یہ دیکھو یہ گھٹنوں پر بیٹھنا ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے مگر اس میں چونکہ اس طرح کا ذکر ہے اس لیے میں نے آپ کو نقشہ کر کے دکھا دیا. یہ حدیث نمبر 1184. حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا اسحاق بن یحیی الکلبی قال حدثنا الزہری قال حدثنا انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہم الزہرہ. یہ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی
اور فلما سلم، جب سرکار نے سلام پھیرا، فقام علی المنبری، اور حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، فذکر الساعۃ، اور سرکار نے قیامت کا تذکرہ شروع فرما دیا۔ تو پتہ چلا صرف فجر کا درس نہیں ہوتا، ظہر کا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکار ظہر پڑھا کے سیدھا ممبر پر، عصر کا بھی ہوتا ہے، اور ایک درس تو ایسا دیا آپ نے فجر پڑھا کر ممبر پر تشریف لائے، ظہر تک مسلسل درس جاری رہا، ظہر تک، اور پھر ظہر پڑھا کے پھر ممبر پر عصر تک درس جاری رہا، عصر پڑھا کے پھر ممبر پر، اور مغرب سے پہلے تک درس جاری رہا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس درس میں جو زور سے لے کر، جو فجر سے لے کر قبل از مغرب تک جاری رہا، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابی کہتا ہے سب کچھ بیان کر دیا، وہابی کہتا ہے یہ نہیں بیان کیا، یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا۔ تو ہم کہتے ہیں وہابیوں کی نہ مانو، نبی کے صحابیوں کی مانو، ان کو رہنے دو، یہ تمہیں پھنسا دیں گے اور صحابہ کی محبت انشاءاللہ چھڑا لے گی۔ معزز سامعین، حضور ممبر پر آئے اور کیا ہوا ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، قیامت کا ذکر کیا اور قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے کام ہونے تھے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ، پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لو، مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال ہے کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ فَاسْأَلْهُ فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ، لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو آگے فرمایا جس نے کوئی سوال کرنا ہے کر لو۔ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کی قسم تم جس چیز کے متعلق مجھ سے سوال کرو گے جب تک میں اس مقام پر ہوں تمہیں اس کے متعلق جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب سن رہے ہو جناب، یہ حدیث ہے اور یہ امام بخاری کی ہے، پر ان کو خش پڑ جائے گا کبھی یہ حدیث نہیں سنائیں گے۔ حضور نے فرمایا جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں گا۔ اب یہ تو نہیں نا فرمایا کہ مجھے آگے پیچھے کا پتہ نہیں، مجھے پردے کا پیچھے کا پتہ نہیں، پردے کے اندر اندر والے کر لو، باہر والے نہ کرنا، نہیں، فرمایا جو چاہو سوال کر لو میں تمہیں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علم مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور ان بیچاروں کو کیسے سمجھ آئے جو مسلک کی اینک سے، جو تعصب کی اینک سے حضور کی شان کو سمجھے، کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں تو قرآن کے نور سے سمجھنا پڑے گا، سرکار کی شان سرکار کی زبان سے سمجھنی پڑے گی۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوا پھر جناب۔ اچھا جی، قال انس، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں جواب دیتا رہوں گا، قال انس فاکثر الناس البکاء حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی یہ بات سن کر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ روئے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت ہے، پر اس مجلس میں زیادہ سوال ہو گئے اور آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا جی میرا باپ کون ہے، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تیرا باپ وہی ہے جو تیرا ہے، یعنی جس کے نکاح میں تیری ماں رہ رہی ہے۔ لوگ اس پر شک کرتے تھے، معاذ اللہ کہتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، جاہلانہ بات ایک مشہور تھی، یعنی حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ تو ماں جانتی ہے یا ابا جانتا ہے یا اوپر رب جانتا ہے، پر سرکار بھی جانتے ہیں۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور یہ بھی علم رکھتے ہیں۔ لگاؤ فتویٰ صحابہ پر، کسی کی جرت ہے؟ اب سمجھو جناب آگے پھر کیا ہوا۔ وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَقُولَ سَلُوا، کہتے ہیں کہ حضور بار بار صحابہ رو رہے ہیں اور حضور فرما رہے پوچھو اور پوچھو اور پوچھو۔ سرکار جلال میں آ گئے تو فبارک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر پھر اپنے گھٹنوں پر ہو گئے۔ اب اس کی دو حدیث میں طریقے ہیں، ایک تو یوں ہو گئے اور یوں کہا، اور ایک یوں ہے کہ یوں کہا نیچے ہو کر نا گھٹنوں کے پر، اور یوں اوپر ہاتھ کیے دونوں جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں، اور پھر بولے، کہنے لگے حضرت عمر وقال رضینا باللہ ربا، یا اللہ یا رسول اللہ ہم سب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ بالاسلامی دینا،
ہم اسلام کے دین ہونے پر بالکل راضی ہیں، سبحان اللہ اور وہ بھی محمد الرسول، اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پر ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہ نعرہ لگایا تو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور پاک خاموش ہو گئے۔ حین قال ذلك عمر، تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، بہتر۔ اور آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا اما، بھائی بہت بہتر عمر جو تو نے کہا، پر والذی نفس بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لقد عارضت علی الجنۃ والنار فی عرض ھذا الحائط، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر پیش کر دیا گیا اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ یہ ہے نبی کی نظر، آپ فرما رہے ہیں میں نماز میں تھا اور اس دیوار پر جنت بھی میرے سامنے کر دی گئی اور جہنم بھی میری سامنے کر، وَأَنَا أُصَلِّي، اور میں نماز میں تھا، فَلَمْ أَرَاكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اور آج کے دن کی بھلائی اور برائی کبھی نہیں دیکھی، یعنی میں نے جہنم دیکھ لی یہ برائی ہے، اور جنتی اور جنت کو دیکھ لیا یہ اچھائی ہے، تو آج کے دن کی طرح خیر بھی کبھی نہیں دیکھی اور برائی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ آخری حدیث ہے جی، دو چھوٹی چھوٹی، ایک ہی عنوان پر ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، حدیث ہے بس۔ باب الاستلقاء، چت لیٹنے کا بیان۔ چت تو سمجھتے ہیں نا، سیدھا لیٹنا، بالکل سیدھا، اگرچہ سرکار کعبہ کی طرف لیٹا کرتے تھے، اکثر معمول یہ ہے، پر سیدھے لیٹنے کا جواز ہے، اس پر یہ حدیث ہے، امام بخاری لائے، حدیث نمبر 1185۔ حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینہ قال سمعت الزہری یحدث عن عباد بن تمیم عن عمه قال رأیته قلت لابنه عیینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حضرت عباد بن تمیم اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے حضرت ابن عیینہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا ہاں میں نے حضور کو دیکھا کہ چت لیٹے ہوئے ہیں اور سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اور آگے سنیے، قال نحم مستلقیا وادیا احدی رجلیہ علی الاخری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پاؤں مبارک پر دوسرا پاؤں مبارک رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھا، آپ اکثر چار پائیوں پر اس طرح لاتے رکھ کے نہیں لیٹ جائیں، اس طرح حضور پاک لیٹے ہوئے۔ اکثر تو آپ کعبے کی طرف رک کر کے لیٹتے تھے، مگر آپ یوں کہہ لیں کہ جاگتے ہوئے سیدھے بھی لیٹ لیتے تھے، سوتے ہوئے رخ ادھر، بایاں نیچے اور دایاں اوپر، جس کو سیدھا لیٹنا کہتے ہیں۔ آخری حدیث جی، حدیث نمبر 1186۔ حدثنا اسحاق بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن جعفر عن ام بکر بنت مسور عن ابیہا قال رأیت عبد الرحمن بن عوف مستلقیا، حضرت ام بکر بنت مسور اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو چت لیٹے ہوئے دیکھا، بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے، رافعا احدی رجلیہ علی الاخری، اور ایک پاؤں کے دوسرے پاؤں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یعنی جس طرح حضور نے عمل کیا اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا۔ تو بھائی سنت کی نیت سے کبھی کبھی آپ بھی اس طرح لیٹ جایا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔